السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضور کا اور ایک ہرنی کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں حضور کی سیرت کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر تشریف لے گئے، غیر آباد جگہ پر پہنچے، جنگل کی طرف۔ تو حضور نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی ہے اور اس کے گلے میں رسی ہے، اور اس کو ایک پتھر کی چٹان کے ساتھ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، اور وہ ہرنی کبھی اس طرف بھاگتی ہے کبھی اس طرف بھاگتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے گلے سے وہ رسی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب حضور نے اس کو اس مجبوری کے عالم میں دیکھا تو حضور سے رہا نہ گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے قریب جا کے اس کے سر کو اور اس کی گردن کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اس طرح بغل میں لیا جس طرح ایک روتے ہوئے بچے کو اٹھایا جاتا ہے پیار سے۔ حضور نے اس کا سر اپنے بغل میں اس طرح لینے کے بعد حضور نے اپنا ایک دست مبارک جو ہے اس کی پیٹھ پہ، اس کے سر پہ یوں پھیرا شفقت سے۔ جب پھیرا تو وہ ہرنی جو ہے میرے آقا کی بغل میں آنے کے بعد جو ہے وہ پرسکون ہو گئی، اور وہ اپنی زبان میں اپنی ہی آواز میں حضور سے باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں اس ہرنی کا مالک آیا، وہ بھی حضور کا صحابی تھا۔ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اس بے زبان مخلوق کو کیوں اس طرح جو ہے تو نے باندھ رکھا ہے؟ اور حضور نے فرمایا، اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو شکار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو جانتا ہے کہ اس نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اس نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں دودھ پینے والے، اور یہ آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لے آیا ہے۔ اور اس نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے مجھے اجازت لے کر دیں، مجھے صرف اتنی مہلت دیں کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا لوں، اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر جو ہے میں واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں اس ہرنی کے واپس آنے کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو اس صحابی نے اس ہرنی کو جب چھوڑا تو وہ دوڑتی ہوئی گئی ایک جانب، وہاں جہاں اس کے بچے موجود تھے، اس نے جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد اس وعدے کے مطابق جو اس نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گی، سبحان اللہ، جانور بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ تو وہ ہرنی فوراً جو ہے دودھ پلا کر واپس اسی مقام پر پہنچی، اور اس نے آ کر پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے، اب یہ چاہے تو مجھے آزاد کر دیں، اب یہ چاہے تو مجھے جو ہے ذبح کر دیں۔ تو حضور نے اس صحابی سے عرض کی، فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تم اس کو اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، اس کے معصوم بچوں کی خاطر اس کو تم آزاد کرتے ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس سے لذیذ اور بہترین جنت کا کھانا عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی، اور اس صحابی نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہترین نصیحت اور سبق یہ ہے کہ ہم بھی جب کسی بھی جانور کو، کسی
مجبوری میں دیکھیں، کسی پریشانی میں دیکھیں، کسی تکلیف میں دیکھیں، تو ہمیں بھی اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی مشکل وقت میں ان کی ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام ناظرین کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔